ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان رضا بطول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ جہاں پر بھی موجود ہیں پروردگار عالم اپنا لطف و کرم آپ سب پر بنائے رکھے اور خداوند مطالعہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ ناظرین محترم، بہت ہی خوبصورت بیان، بہت ہی خوبصورت دن، وہ دن کہ جس کو پروردگار عالم نے بہت باعظمت، معتبر اور بہت باکمال قرار دیا ہے۔ ہفتہ وحدت بین المسلمین کے یہ ایام کہ جس کو اللہ رب العزت نے بہت باعظمت، بہت باکمال اور بہت فضیلت عطا کی ہے، یہ وہ ایام ہیں ناظرین محترم کہ جس کو آیت اللہ رہبر معظم امام خمینی نے بھی بہت خوبصورت انداز میں اس کو ہفتہ وحدت بین المسلمین کا نام دیا۔ اور آج سے کچھ وقت پہلے جب کہ صرف لوگ، میں کہتی ہوں کہ متحد نہیں تھے اور پراکندہ تھے اور نہیں معلوم تھا کہ یہ ہفتہ، یہ دن، یہ ایام کتنے معتبر ہیں اور کتنے بابرکت ہیں، لیکن رحمت اللہ علیہ امام خمینی نے اتنے خوبصورت انداز میں اس کو یہ نام دیا کہ یہ دن 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول کے ایام ہفتہ وحدت بین المسلمین کے ایام ہیں۔ کیا مطلب ہے اس ایام کا اور یہ ہفتہ اتنا کیوں بافضیلت ہے کہ اس کے نام سے ہی آپ جانتے ہیں کہ ہفتہ وحدت بین المسلمین یعنی کہ تمام امت مسلمہ کا ایک پرچم تلے جمع ہونے کے ایام، اور ایک ایسا مرکز اسلام کہ جس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، کہ جس کو رب ذوالجلال نے ربیع الاول جیسے اتنے فضیلت اور بابرکت مہینے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش فرمائی۔ اور یہ وہ ہستی ہیں عزیزان من کہ جو تعارف کی محتاج نہیں، کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے خود کہہ دیا کہ اگر میں محمد کو خلق نہ کرتا تو میں پوری کائنات کو خلق نہ کرتا۔ مطلب پوری کائنات اگر کسی کے صدقے میں خلق ہوئی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور ناظرین اتنا بتاتی چلوں کہ رب ذوالجلال نے جب ایک انسان کو خلق کیا تو خود پر ناز کرتے ہوئے کہا کہ میں احسن الخالقین ہوں، بہترین خلق کرنے والا ہوں۔ لیکن یہ کیسی خلقت ہے بنی نوع انسان کی کہ جس کو خلق کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ایسے نہیں چھوڑا۔ اللہ نے اس کی پیدائش کا، اس کی تمام تر ہدایت کا، اس کو کامیابی کی منازل کی طرف جانے اور اس پر گامزن رہنے کے لیے ایسے چراغوں کو خلق کیا، ایسے ہدایت کے انوار کو خلق کیا کہ جس کا پہلا نور اللہ رب العزت نے اپنے وجود سے جدا کیا، اور جب اپنے وجود سے اس نور کو جدا کیا تو اسے نام محمد دیا۔ کہا کہ میں محمود تھا اس لیے میں نے محمد کو خلق کیا تاکہ وہ میری شناخت بھی دنیا والوں کے سامنے کروائے اور دنیا والوں کو بتائے کہ در حقیقت توحید کیا ہے، در حقیقت اسلام کیا ہے، در حقیقت ایک انسان کو اگر کامیابی کی راہ پر گامزن ہونا ہے تو اس کے لیے اس کو کون سے ہدایت کے چراغوں کو تھامنا ہے۔ کہا تو محمد مصطفیٰ در حقیقت جب دنیا میں آئے تو انہوں نے تمام امت مسلمہ کو بتایا کہ ایک خدا کیا ہے، ایک رسول کیا ہوتا ہے، اور انسان دنیا میں کس طرح سے ایک پرچم تلے جمع ہو سکتا ہے۔ جی ناظرین محترم، یہ ہفتہ وحدت بین المسلمین کے یہ ایام بتاتی چلوں کہ جتنے باعظمت، جتنے باکمال اور جتنے معتبر ہیں، ان کی تمام تر برکتوں، فیوز اور کمال کو سمیٹنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہوں گے بہت ہی باعلم، بہت ہی نامور اور بہت ہی بافضیلت شخصیات کہ جس میں اہل سنت علماء بھی ہوں گے، اہل تشیع کے علماء بھی ہوں گے، اور وہ بتائیں گے کہ در حقیقت یہ ہفتہ وحدت بین المسلمین کے جو ایام ہیں اس کو ہمیں کس طرح سے منانا چاہیے، ہم کس طرح سے عید میلاد النبی منائیں، ہم کس طرح سے جشن صادقین منا سکتے ہیں، کیونکہ یہ در حقیقت فقط محمد و آل محمد کے وہ ایام نہیں ہیں کہ جس میں فقط اور فقط ہم ذات محمد مصطفیٰ سے معرفت لے رہے ہیں، بلکہ یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں ہم اہل بیت کے بھی قریب ہوتے ہیں، کیونکہ در حقیقت اللہ رب العزت نے 17 ربیع الاول کو جہاں پر پہلے محمد مصطفیٰ کی پیدائش کا دن رکھا ہے وہاں پر جشن صادقین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی ظہور نقل ہے، اور جب امام علیہ السلام کا ظہور نقل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے بھی معرفت لے سکتے ہیں ان ایام میں۔ انشاءاللہ کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ملک کے نامور شخصیات، ملک کی نامور
وہ ہستیاں کہ جو ہمیں بتائیں گی کہ ہفتہ وحدت بین المسلمین کا معنی کیا ہے اور ہمیں ان ایام کو کس طرح سے منانا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مرزا حسین صابری صاحب کہ جو تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ماشاءاللہ ان کے علم سے ہم مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ پروردگار عالم نے جس ذات محمد مصطفیٰ کو اتنی فضیلتیں، اتنے کمال، اتنی عظمتیں عطا کی ہیں، وہ ذات محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین، تمام بے کسوں کی، تمام مسکینوں کی، تمام درد بھر انسانوں کے لیے جو ہدایت بن کے آئے ہیں، وہ ذات محمد مصطفیٰ کتنی باعظمت ہے، اور ہمیں کس طرح سے اس ہفتہ وحدت بین المسلمین میں ان سے جڑنا ہے اور محمد مصطفیٰ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا حسین صابری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تمام عالم اسلام کو، تمام برادران ایمانی کو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، رحمت عالم، خلق اعظم، نور اول، عقل اول، کائنات کا نذیر و بشیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس اور وجود نازنین کے اس روئے زمین پر اللہ کے فضل و کرم سے آنے اور ان کے ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ سب کو ہدیہ تبریک پیش کیا جا رہا ہے، اور رب ذوالجلال کا ہزار بار شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ نوع انسانی کمال اور تکامل کے درجات طے کریں، رب ذوالجلال نے جب یہ چاہا کہ یہ بکھری ہوئی ہستیاں، بکھری ہوئی موتیاں اکٹھا ہو جائیں اور متحد ہو جائیں، یہ ذرات صحرا کی صورت بن جائے اور یہ قطرہ بحر آب بن جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانہ غیب سے انبیاء کرام کو بھیجا، آسمانی کتابیں نازل کیں، اور جو انسان، جو انبیاء کرام کی ہدایت آتی رہی، نوع انسانی کمال اور تکامل عقلی کے منازل طے کرتا رہا، یہاں تک کہ رب ذوالجلال نے اپنے رحمت سے کائنات کے اس سردار کائنات کو مبعوث برسالت فرمایا اور اس دنیا میں بھیجا، اور جب پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بھیجا تو اخلاق کے ساتھ وہ ساری نعمتیں ساتھ دے کے بھیجا جو نوع انسانی کی عزت کے لیے، ہدایت کے لیے، شرافت کے لیے، جنت کے لیے ضروری ہیں۔ تو پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام علیہ السلام کو نور ہدایت کے ساتھ بھیجا، رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو رحمت کے سمندر کے ساتھ، اور اسی طرح خلق اعظم بنا کے، اسوہ حسنہ بنا کے، نوع انسانی کی ہدایت کے لیے چراغ ہدایت بنا کر، مصباح الہدیٰ بنا کر بھیجا، اور آج انہی کے آثار و برکات روئے زمین پر موجود ہیں، اور اتنی عظیم شخصیت اور خلق اعظم اور علم اور حکمت کی اور دانائی کی وہ بلندی کی صورت میں آئے کہ شاعر نے کہا، اس قدر اجلت سے تو روئے زمین پر چھا گیا، فلسفی چکرا گئے، تاریخ کو غش آ گیا۔ عزیزان من، جب پیغمبر اسلام علیہ السلام کا وجود نازنین نوع انسانی کے لیے آیا ہے، ہماری ہدایت کے لیے، تو صرف جشن منانا کافی نہیں ہے، صرف منقبت پڑھنا کافی نہیں ہے، صرف ذکر کرنا، صرف مساجد پر قمقمے لگانا کافی نہیں ہے، بلکہ جس مقصد کے خاطر اللہ نے ہمارے لیے اس عظیم چراغ ہدایت کو بھیجا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا جشن ہے، اور وہ مقصد ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کے تعلیم کے لیے، تزکیے کے لیے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اور جہالت کو نور میں بدل دینے کے لیے، اور بزدلی کو بہادری میں، انتشار کو وحدت میں، تنزلی کو ترقی میں تبدیل کرنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو آئیے ہم سب مل کر اس سمندر کے کنارے اکٹھے ہو جائیں اور ید واحد بن جائیں، ملت واحدہ بن جائیں، بتان رنگ بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا کہ مصداق بن جائیں۔ اگر یہ کام ہم نہ کر سکے تو کمزور ترین طاقتیں بھی مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو جائیں گی۔ اس وقت حقیقت حال میں طاقتور ترین مکتب اسلام ہے کہ اگر اس طاقت کے ہوتے ہوئے ہم آج متحد نہ ہو سکیں، اپنی کھوئی ہوئی عزت نہ پا سکیں، اور نوع انسانی کو
عالم اسلام کا اور مکتب اسلام کا عظیم الشان مکتب ہونے کا سبق اگر ہم نہ دے سکیں تو سمجھ لیجئے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا۔ اس سلسلے میں وحدت ملت کے خاطر، وحدت مکتب کے خاطر ہدایت ٹی وی کے توسط سے بھی جو کوششیں جاری ہیں، الحمدللہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کو اکٹھا کرنا اور ان کے افکار کو یکجا کرنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے، بڑا ذخیرہ ہے، بڑی خدمت ہے۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے، آئیے ہم اپنا حصہ ڈالتے ہوئے نوع انسانی کو اس وحدت کی طرف پکاریں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بھائی بنا دیں تو ہدایت کے ذریعے بھائی بن سکتے ہیں، رسالت کے ذریعے، امامت کے ذریعے، ولایت کے ذریعے۔ ایسے حلقہ نور میں جب اکٹھے ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جھکا نہیں سکتی ہے۔ کائنات کا وہ عظیم ہستی جو کچھ بھی کائنات میں نہیں تھا، سب سے پہلے رب ذوالجلال نے ان ہستی کو بھیجا۔ امکان کا گلشن تھا، نہ ہستی کی کلی تھی، نہ نار جہنم تھا، نہ جنت کی ہنسی تھی، نہ عرش معلیٰ تھا، نہ دنیا یہ بنی تھی۔ تب نور محمد کو بنایا کہ خدا ہے، اس نور نے دنیا کو بتایا کہ خدا ہے۔ جی ناظرین محترم، بہت خوبصورت انداز میں مرزا حسین صابری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بتایا کہ جو پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین جو بنا کر بھیجا ہے، اور اس پوری خوبصورت آیت کی جو تفسیر تھی اور کس طرح سے وہ ہمارے لیے رحمت للعالمین ہے، وہ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا اور بتانے کی کوشش کی کہ یہ جو ذات محمد مصطفیٰ ہے وہ کتنی باکمال ہے، کتنی باعظمت ہے، اور رب ذوالجلال نے کیا خوبصورت اوصاف عطا کیے ہیں ذات محمد مصطفیٰ کو۔ بہت شکریہ علامہ مرزا حسین صابری صاحب کا کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور آج کے اس پرمسرت موقع پر ہمارے ساتھ شرکت کی۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین محترم، جس طرح سے علامہ مرزا حسین صابری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت ہی خوبصورت آیت کی انہوں نے تفسیر بھی بیان کی۔ پروردگار عالم نے ذات محمد مصطفیٰ کو بہت خوبصورت القابات سے بھی نوازا ہے۔ اتنے القابات ہیں کہ جن کا اگر شمار کیا جائے تو انسان بیان نہیں کر سکتا، اور اگر اس تمام تر القابات کے فلسفے کی طرف نظر کی جائے تو انسان کھو ہی جائے کہ پروردگار عالم نے ذات محمد مصطفیٰ کو کتنا باعظمت بنایا ہے۔ وہ ذات کہ جس کو پروردگار عالم نے تخرجون من الظلمات الی النور کا مصداق بنا کر قرار دیا، کہ وہ ایسا نور کہ جو انسانوں کو تھام کر ان کو ظلمات کے تمام تر اندھیروں سے نور کی جانب نکالتا ہے، وہ ذات محمد مصطفیٰ کہ جو ایک ایسا بحر ہے، ایک ایسا سمندر ہے کہ جو ہر اس تشنا کے لیے ہے کہ جو اگر اس سمندر میں، اس بحر میں غوطہ زن ہو جائے تو وہ تمام تر معرفتوں کے موتیوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہم کوشش بھی یہی کر رہے ہیں کہ اس وحدت بین المسلمین کے ایام میں جان سکے کہ وہ ذات محمد مصطفیٰ کیا ہے۔ اسی لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی نامور، بہت ہی باعظمت اور بہت ہی باعلم شخصیت اہل سنت کے علماء میں سے علامہ مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کے اس پرمسرت موقع پر ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ جو ہفتہ وحدت بین المسلمین کے یہ جو ایام ہیں ان کو اتنا کیوں کمال حاصل ہے، اور کیا 12 ربیع الاول کو جب میلاد منایا جاتا تھا تو کیا اس وقت کیا مسلمان متحد نہیں تھے؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سے اس ہفتے کو ہفتہ وحدت بین المسلمین قرار دیا ہے تو اس پورے ہفتے کی کیا فضیلت ہو گئی ہے، اس پورے ہفتے کی کیا انسان کو فائدے مل رہے ہیں کہ ہر مسلمان، ہر شیعہ ایک ہی پرچم تلے ہمیں متحد نظر آتا ہے۔ تو علامہ مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہفتہ وحدت بین المسلمین تمام امت مسلمہ کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستان ذی وقار، ہر سال ماہ ربیع الاول جب آتا ہے تو اہل ایمان کے، اہل محبت و عشق کے دل کے جو جذبات ہیں وہ جوان ہو جاتے ہیں، اور وہ بڑے ہی جذباتی انداز میں اور بڑے ہی عاشقانہ انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ان خوبصورت دنوں کو مناتے ہیں۔ گھر گھر چراغاں ہوتا ہے، محافل میلاد منعقد ہوتی ہیں،
سرکار کی آمد کی، سرکار کی تشریف آوری کی جو ہے وہ محفلیں منعقد ہوتی ہیں، آپ کے اوصاف جمیلہ کا، شمائل حمیدہ کا جو ہے وہ تذکرہ ہوتا ہے، اور پوری امت جو ہے وہ اس موقع پر صدقات و خیرات کرتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا کہ جس نے ہمارا تزکیہ نفس کیا، جس نے ہمیں علم و حکمت کی باتیں بتائیں، اور جس نے ہمیں انسانوں کی جو ہے وہ عبادت سے، بتوں کی عبادت سے، مخلوق کی عبادت سے ہمیں چھڑا کر جو ہے وہ خدائے واحد کی عبادت کی طرف راغب کیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امت پر، انسانوں پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنا نبی عطا فرمایا، جس نے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ روح شناس کرایا، اور ایک نسخہ کیمیا وہ اپنے ساتھ لایا، جس نسخہ کیمیا کو قرآن مجید کہتے ہیں، کتاب اللہ کہتے ہیں۔ اس نے ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب برپا کیا، اور ہمارے لیے اس زندگی کے جو ہے وہ بہت سے گوشوں کو وا کیا، اور ہمیں اخروی زندگی کا ایک تصور جو ہے وہ عطا کیا۔ ہمارے اندر ایک احتسابی کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پر آیات بینات جو ہے وہ نازل کیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجا طور پر پوری امت مسلمہ اس عظیم موقع پر جو ہے وہ جشن عید میلاد النبی مناتی ہے، اور جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، مجالس منعقد کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ کانفرنسز اور سیمینارز منعقد کرتے ہیں، مولود شریف کی محافل جو ہے وہ منعقد کرتے ہیں۔ انقلاب ایران کے بعد جو ہے وہ اس کو خوبصورت ٹچ ایک اور دے دیا گیا شیعہ سنی اتحاد اور وحدت کے لیے، کہ 12 ربیع الاول سے جو ہے وہ اگلا ہفتہ 17 ربیع الاول تک کا جو ہفتہ ہوتا ہے، اس ہفتے میں جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی چونکہ ولادت باسعادت ہے، تو یعنی ان دونوں کو ملا کر ایران میں اور پوری دنیا میں اہل تشیع جو ہیں وہ ہفتہ وحدت جو ہے وہ مناتے ہیں۔ یہ بھی ایک خوبصورت اتحاد اور یگانگت کی طرف ایک قدم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات عالیہ کے میلاد شریف میں بھی شریک ہونا چاہیے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری اور ولادت کے موقع پر جو پیغامات اور جو پروگرامز ہوتے ہیں، ان پروگرامز کو جو ہے وہ شرکت کرنی چاہیے، ان پیغامات کو جو ہے وہ اجاگر کرنا چاہیے۔ اس موقع پر بھی دیکھیں، اب ہمارا جو دشمن ہے استعمار اور وہ صہیونی قوتیں جو ہمیں ٹکڑے ٹکڑے دیکھنا چاہتی ہیں، وہ استعمار جو ہماری قوت کو برداشت نہیں کر رہا، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں جس میں ہم اتحاد و وحدت کا پیغام جو ہے وہ اپنے مخالفین کو اور اپنے دشمنوں کو، استعمار کو، اسلام کے دشمنوں کو، امت مسلمہ کے دشمنوں کو یہ پیغام نہ پہنچائیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہر سطح پر، ہر موقع پر جو ہے وہ اکٹھے ہیں، اور ہم استعمار کی ریشہ دوانیوں کو جو ہے وہ اپنے انجام تک اور کامیابی تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ یہی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، اور یہی جو ہے وہ ہفتہ وحدت کا پیغام ہے کہ آئیں ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر محبتوں کے ساتھ، عشق رسول کے ساتھ، عشق اہل بیت کے ساتھ اور عشق صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ استعمار کے سامنے جو ہے وہ ایک سیسا پلائی دیوار جو ہے وہ ثابت ہوں، تاکہ ہمارا دشمن جو ہے وہ ہماری صفوں کے اندر گھس کر امت کو، اسلام کو اور اہل اسلام کو کبھی بھی نقصان پہنچانے کے قابل نہ ہو سکے۔
جی ناظرین محترم، ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب کہ جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ کو جو رحمت للعالمین بن کے آئے، تمام تر انسانوں کے لیے ہدایت کا چراغ بن کے آئے، وہ فقط اور فقط ایسی ہستی نہیں تھی جو فقط امت مسلمہ کے لیے ہدایت تھی، بلکہ امت مسلمہ نہیں، تمام تر عیسائیوں کے لیے، تمام تر یہودیوں کے لیے، میں کہتی ہوں پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ اور ذات محمد مصطفیٰ کے بارے میں علامہ صاحب نے بہت خوبصورت نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم معرفت محمد مصطفیٰ حاصل کر لیں تو ہمیں اہل بیت کے ساتھ بھی جڑنا ہوگا۔ اور علامہ صاحب کا یہ خوبصورت جملہ کہ ہمیں تمام تر میلادوں میں شرکت کرنی ہے، چاہے وہ اہل تشیع کے میلاد ہیں یا چاہے وہ اہل سنت کے میلاد ہیں، کہ جب ہم ان تمام تر میلادوں میں شرکت کریں گے تو ہمیں معلوم ہو سکے گا اور ہم اپنے تمام تر دشمنان اسلام کو بتا سکیں گے کہ در حقیقت ہم ایک ہیں، ہم ایک پرچم تلے جمع ہیں، اور نہ ہی سنی ہے نہ ہی کوئی شیعہ ہے، ہم مسلمان ہیں اور ایک پرچم تلے جمع ہیں۔ اور علامہ صاحب نے یہ بھی بیان کیا کہ ہم کس طرح سے فقط ذات محمد مصطفیٰ کی معرفت ان ایام میں حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ امام جعفر صادق کی بھی معرفت ہمیں ان ایام سے مل سکتی ہے۔ تو بہت شکر گزار ہیں علامہ مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب کا کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور اس محفل کو رونق بخشی۔ جی ناظرین محترم، اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ فدا حسین مطہری صاحب کہ جو بہت ہی باعلم اور با فضیلت اور با معرفت شخصیت ہیں، کہ جن سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ رب ذوالجلال نے وہ جو مرکز اسلام، وہ جو مرکز محبت، وہ جو مرکز عشق محمد مصطفیٰ کو قرار دیا ہے، وہ ذات محمد مصطفیٰ مرکز اسلام کس طرح سے قرار پائی، اور کس طرح سے محمد مصطفیٰ کو وہ پرچم اسلام کہا جاتا ہے کہ جس کے نیچے ہر امت مسلمہ، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ ذات محمد مصطفیٰ کی معرفت میں متحد نظر آتا ہے۔ تو علامہ صاحب سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ ذات محمد مصطفیٰ کس طرح سے مرکز اسلام ہے، کس طرح سے محبت کا مرکز ہے، اور کس طرح سے رب ذوالجلال نے انہیں اتنے اوصاف اور کمال عطا کیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میلاد مسعود خاتم المرسلین سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میلاد مسعود صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں کی مناسبت سے تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ تمام مسلمانان عالم اس بات پر اتفاق رائے رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکز محبت ہیں، مرکز عشق ہیں۔ آپ کے گرد سبھی کچھ اسلام کی جملہ تعلیمات اور اسلام کا جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے محور اور آپ کی مرکزیت پر موجود ہے۔ اگر سرکار دو عالم کی ذات اقدس کو بیج میں سے نکالا جائے تو پھر نہ کوئی اسلام رہتا ہے، نہ کوئی قرآن کا پیغام موجود رہتا ہے، نہ ہی بندگی الہی کے لیے کوئی راستہ باقی رہتا ہے۔ اس وقت تمام کمالات کا محور اور مرکز ذات اقدس رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ہم مسلمانان عالم اس ذات اقدس پر متفق ہیں، عقیدتی اعتبار سے متفق ہیں، مگر بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ مسلمانوں کے جتنے مسالک اور فرقے موجود ہیں وہ اگر اخلاص کے ساتھ ذات اقدس رسول اکرم پر متفق ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا ایک ایسا اتحاد قائم ہوگا کہ جس اتحاد کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکے گی۔
اگر اللہ کی دی ہوئی رسول کی سکھائی ہوئی تعلیمات پر چل کر سربلند ہو کر جینا ہے تو پھر رسول اللہ کی ذات پر متفق ہونا ہوگا سچے معنوں میں۔ زبانی کلامی اتحاد سے تو اتحاد قائم نہیں ہوتا۔ اپنی الگ الگ جو پہچان بنائی ہوئی ہے اس پہچان کو ختم کر کے اسلام کو اپنی پہچان بنانا ہوگا۔ حقیقی اسلام کی روح کو پہچاننا ہوگا، اسلام کے پیشواؤں کو پہچاننا ہوگا، اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کو حقیقی معنوں میں پہچاننا ہوگا، جھوٹی باتوں کو بیچ میں سے نکالنا ہوگا، موضوع احادیث کو ختم کرنا ہوگا، اور ان گھڑی ہوئی جعلی احادیث کی بنیاد پر بنائی گئی تعلیمات کو، ان کی بنیاد پر بنائے گئے اعتقادات کو ختم کرنا ہوگا، سچی تعلیمات کی طرف آنا ہوگا، درست تفسیر قرآن مجید کی کرنی ہوگی، درست تعلیمات اسلام کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ جس دن ہم مسلمانان عالم ہوش کے ناخن لیں گے اور ان باتوں کی طرف توجہ کریں گے، یقین جانیے کہ آپ کو مٹانے والا کوئی نہیں آئے گا، آپ کو دبانے والا کوئی نہیں آئے گا، ممکن نہیں ہے۔ اس عید میلاد النبی کی خوشیوں میں اضافہ تب ہوگا، نئے کپڑے پہننا، نیاز بانٹنا، جلوس نکالنا، جشن کرنا، سیمینارز کرنا، کانفرنسز منعقد کرنا، یہ اس عید میلاد النبی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، ایک بہت ہی جزئی سا کام ہے۔ حقیقت میں عید میلاد النبی کی خوشی تب ہے جب دنیا کے مسلمان سچے دل سے ایک دوسرے کو قبول کریں، سچے دل سے ایک دوسرے کی غلطیوں کو اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو بتائیں اور اپنی غلطیوں کے ازالے کی کوشش کریں، قبل اس کے کہ دوسروں کی غلطیوں پر نگاہ ڈالیں، اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں کہ میں کس قدر غلطیاں رکھتا ہوں اپنے اندر، میں اپنی انا کے خول میں کتنا بند ہوں، انا پرستی اور خود پسندی اور اپنے دنیاوی اور نفسانی مفادات کو جب تک ہم اسلام پر قربان کرنے کی جرأت پیدا نہیں کریں گے، جب تک ہم حقیقت کو تسلیم کرنے کی ہمت پیدا نہیں کریں گے، جب تک ہم اسلام کی صحیح قوت کو درک نہیں کریں گے، سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک آپ کو اس دنیا میں عزت ملنے والی نہیں ہے، اس وقت تک آپ سے دنیا کی دوسری طاقتیں ڈرنے والی نہیں ہیں۔ دنیا کی کفر و الحاد کی طاقتیں اس وقت غالب کیوں ہیں؟ مسلمان اتنی تعداد میں اتنے وسائل کے ساتھ ہونے کے باوجود مغلوب کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ وہ سچے دل سے اسلام کو مانتے نہیں ہیں، اسلام کی تعلیمات کو مانتے نہیں ہیں، عبادت کرتے ہیں لیکن اپنی الگ پہچان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ بندگی خدا اس طرح نہیں ہوتی ہے، حقیقت کے اوپر آ کر، حقیقت کو پا کر اگر اللہ کی بندگی کی جائے تو وہ ایک رکعت نماز، 2 رکعت نماز بھی انسان کو خدا کے قریب تر کرتی ہے اور اس کو بندہ خدا بناتی ہے۔ یہ ہے وحدت کے لیے ضروری باتیں کہ جب تک انسان اپنی انا کی قربانی دینا نہ سیکھے، جب تک اپنی جان کی قربانی، بعض اوقات انسان مصنوعی باتوں کے لیے بھی دے دیتا ہے لیکن انا کی قربانی نہیں دیتا، خود پسندی کی قربانی نہیں دیتا، اپنی دکان چمکانے کی قربانی نہیں دیتے۔ ہر کسی نے اپنی دکان چمکائی ہوئی ہے، ہر کوئی اپنے دنیاوی مفادات کے پیچھے اسلام کو قربان کر رہا ہے، ہر کوئی اسلام کا نام لے کر اسلام کے خلاف بہت ساری باتیں کرتا ہے اور پھر کہنے کو وحدت قائم کرنے کا نام لیتے ہیں، اتحاد قائم کر، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کرنے سے تو اتحاد قائم نہیں ہوتا، وحدت قائم نہیں ہوتی۔ ہمیں حقائق پر آنا ہوگا، ہمیں حقیقتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر پہچاننا ہوگا کہ کون سی حقیقت ہے بات اور کون سی غیر حقیقی بات ہے۔ اختلاف ہمیشہ باطل میں ہوتا ہے، اختلاف ہمیشہ
حق کے خلاف جو فریق ہے اس میں ہوتا ہے۔ حق پر کسی کو اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے اور ہوتا ہی نہیں ہے۔ حق واحد ہے، حق کا مرکز ایک ہے۔ حق پر آ جائیں، اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ ہمیشہ اختلاف باطل میں ہے۔ قرآن میں اختلاف کیوں نہیں ہے؟ چونکہ قرآن حق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، نہ اس کے پیچھے سے، نہ اس کے دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ آگے سے، کہیں سے اس میں اختلاف نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر جن و انس بھی جمع ہو جائیں تو قرآن میں کوئی اختلافی بات نہیں نکال سکتے، کیونکہ قرآن حق ہے، اول سے آخر حق ہے، قرآن کی ہر آیت حق ہے۔ حق جہاں پر ہو وہاں اختلاف نہیں آتا۔ جہاں باطل بیچ میں آ جائے، جہاں غیر حقیقی چیز بیچ میں آ جائے، وہاں اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اختلافات کیوں شروع ہوئے ہیں؟ باطل کے بیچ میں لانے سے، حق کو پس پشت ڈالنے سے۔ حق ایک ہوتا ہے، حق کئی نہیں ہوتے ہیں، حق ایک ہوتا ہے۔ آئیں حق پر، جمع ہو جائیں حق پر، تب اتفاق قائم ہوگا۔ عزیزان من، یہ بھول ہے ہماری کہ ہم حق پر اکٹھے نہ ہوں اور یہ چاہیں اتحاد قائم کریں۔ باطل اور حق آپس میں متفق ہو نہیں سکتے کہ آپ باطل کو بھی حق کو بھی جمع کرنا چاہیں، اپنی بنائی ہوئی تعلیمات کو اور اسلام کی تعلیمات کو مخلوط کر کے ایک اتحاد قائم کرنا چاہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی سچی باتوں پر آنا ہوگا، اسلام کے حقائق پر آنا ہوگا۔ حق ایک ہوتا ہے، حقیقت ایک ہوتی ہے، اس حقیقت پر آنا ہوگا، اور وہ حقیقت ابدی ذات اقدس نبوی اور مصطفی محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر آنا ہوگا، اور آپ کی بتائی ہوئی سچی تعلیمات پر آنا ہوگا، اور آپ کے دکھائے ہوئے سچے رہنماؤں کے پیچھے چلنا ہوگا، تب اتحاد قائم ہوگا۔ اس کے بغیر اتحاد ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی مصنوعی اتحاد تو ہو سکتا ہے، حقیقی اتحاد قائم نہیں ہو سکتا۔ حقیقی اتحاد کے لیے انا کی قربانی، خود پسندی کی قربانی، شہرت کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، جان کی قربانی، وقت کی قربانی چاہیے۔ جب تک قربانی دینا مسلمان نہ سیکھیں، اپنے انا کی قربانی، اپنے منصب کی قربانی، اپنے حدود اربع کی قربانی، تب تک اتحاد کی آرزو پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ ان ایام میلاد نبی میں مسلمانوں کو حقائق پر غور کرنے اور مصنوعی اور گھڑی ہوئی چیزوں سے دور رہنے کی توفیق عطا ہو جائے۔ جی ناظرین محترم، علامہ فدا حسین مطہری صاحب نے بتایا کہ پروردگار عالم نے جو تمام تر عظمتیں، جو اسلام کا مرکز، اسلام کا مینار، اسلام کا ستون محمد مصطفیٰ کو قرار دیا ہے، کہ وہ ذات محمد مصطفیٰ کہ جن کو اگر ہم اپنا مرکز قرار دیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ در حقیقت وہ مرکز مصطفیٰ کہاں پہ ہمیں مل سکتا ہے، وہ مرکز محبت و عشق ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے۔ تو میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ در زہرا وہ ایسا راستہ ہے، وہ ایسا ٹریک ہے کہ اگر ہم در زہرا پر جا کر اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں تو ہمیں ذات محمد مصطفیٰ کی بھی معرفت ملتی ہے، ہمیں معرفت اہل بیت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اور ناظرین محترم، یہ جو ایام ہیں، جتنا بھی آپ اس میں میلاد برپا کر لیں، جشن برپا کر لیں، جشن صادقین کا اہتمام کر لیں، یہ تمام تر جشن، یہ تمام تر میلاد تب فائدہ مند ہوں گے جب ہم حقیقی معنی میں ان سے کچھ لے بھی سکیں۔ اگر ہم کسی پرچم تلے آ کر کھڑے ہو جائیں اور وہ پرچم ہم پر صرف سایہ فگن رہے تو اتنا کافی نہیں۔ در حقیقت ہمیں اس پرچم کے فیوز کو، ان پرچم کی تمام تر برکتوں کو بھی اپنے قلب میں اتارنا ہے۔ اگر ہم پرچم اسلام محمد مصطفیٰ سے ان ایام میں جڑ جاتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم کس طرح سے اس پرچم کی تمام تر تاثیر کو اپنے وجود میں اتار سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا بطول کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دشمن کی ہے سازش کے مسلمان ہو تقسیم، گمراہ تفاسیر سے قرآن ہو تقسیم، فرقوں کے نظریات میں ایمان ہو تقسیم، غفلت نہ کرو شیوہ وحدت کو کرو، مرکز یک جہتی اسلام، اخلاق سے